السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت 13۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل ہوئے ایک نشانی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تاکید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے معجزے کا ذکر کیا ہے، جس میں کفار کے جنگجوؤں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ پھر بھی اللہ کی نصرت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا۔ اس سے کافروں کی نظر میں اور ان کے دلوں میں ہیبت بیٹھ گئی۔ ناظرین، جو غزہ کی عورتوں اور بچوں پر دردناک ظلم ہو رہا ہے، بے شک قیامت کے روز تمام مسلمانوں سے اس کا سوال ہوگا۔ اگر تمام مسلمان کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اس درندے کو لگام لگائی جا سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ بے شک کامیاب وہ شخص ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں نیکیاں کما کر اپنی آخرت کے لیے بھیجا کریں، کیونکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز، مشغول عبادت رہنے والے، خرچ کرنے والے اور سحر کے اوقات میں طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی 5 نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ مشغول عبادت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ سحر میں طلب مغفرت کرنے والے لوگ ہیں، اور 5ویں نشانی متقی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ 5 نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم بھی متقی بن سکیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔